بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو ایک ایسا ویڈیو ہے جو میں بہت عرصے سے پلان کر رہا تھا۔ جب 2019 میں پاکستان واپس آیا، اور اس سے پہلے بھی جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ ڈیولپنگ کنٹریز خاص طور پہ پاکستان میں مینٹرشپ یا کیریئر اورینٹیشن کا بہت فقدان ہے۔ جو جونیئر لیول پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ میرا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے، میں نے نوٹ کیا کہ ان کو پراپر اورینٹیشن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے تھرو جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں یا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فائدہ ہوگا یہ سمجھنے میں کہ میڈیکل پروفیشن جوائن کرنا کیسا ہے، اس میں کیا ڈفرینٹ فیلڈز اویلیبل ہیں اور ان کی چوائس کیا ہونی چاہیے بیسڈ آن دیئر سرکمسٹانسز۔ تو اس پرپس کے لیے ہم نے اپنے پاس بلایا ہے سیدہ سنینا گردیزی، جو کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ خود کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کوائیں، پھر ہم اسے مزید کوسچن کریں گے۔ This is Sunaina Hassan Gardezi. I have cleared my MD-CAT and done my FSc, and now I am a student, first year MBBS student of Nishtar Medical University. تھینک یو سو مچ سنینا، آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے اہم سوال جو میرے خیال میں ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے یا کسی نے بھی میڈیکل چوز کیوں کیا؟ اسٹارٹ سے ہی جب میں چھوٹی تھی تو میں ڈاکٹرس کو دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح مطلب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کیسے ان کی جان بچاتے ہیں، تو تبھی سے مجھے شوق ہوا کہ میں بھی ہیومینٹی اور لوگوں کو سرو کروں اور مطلب کچھ ایسا کروں کہ جس سے میرے پیرنٹس کو اور میری کنٹری کو پراؤڈ فیل کریں مجھ پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاکٹر میڈیکل کی فیلڈ میں آتے ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر، ان میں یہ جذبہ کسی حد تک ضرور ہوتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ضرورت اس رویے کی ہے کہ میڈیکل کے ٹائم میں جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہو، اس رویے کو اور امپروو کیا جائے اور بڑھایا جائے تاکہ میکسیمم بینیفٹ ہو پیشنٹس کو۔ سنینا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس پروسیس کے دوران آپ کو کیا کیا مشکلیں پیش آئیں، کیا کیا آپ کو فیس کرنا پڑا، یا فیملی سپورٹ وائز آپ کیا محسوس کرتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ پڑھائی سے ریلیٹڈ تو مجھے صرف ایک ہی مشکل تھی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیونکہ کریمنگ کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، تو مطلب جدھر سے میری اسکولنگ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہے، کریم کر کے لکھنا ہے، اور مجھے عادت نہیں تھی کریمنگ کی، مطلب میں کانسیپٹ لے کے اس کے مطابق چلتی تھی، تو یہ مجھے آئی، لیکن پھر بعد میں کرتے کرتے کچھ حد تک جو چیزیں کریم ہو سکتی تھیں وہ میں نے کی، کیونکہ ہمارے بورڈ کا سسٹم بھی اسی طرح سے ہے۔ اور باقی فیملی سپورٹ تو مجھے فل ملا، میرے پیرنٹس کی طرف سے، میری مما، میرے بابا، فل سپورٹ ملا، ایموشنلی ہر لحاظ سے سپورٹ ملا، جس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ اینڈ یہ بالکل درست ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ رٹے پہ بیس کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسا گروپ آف اسٹوڈنٹس جو کہ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہارڈ ورکنگ بھی ہیں، لیکن ان کی کریٹیوٹی کو پیچھے کر کے رٹے والے سسٹم کو آگے لایا جاتا ہے تاکہ وہ میڈیکل پروفیشن یا دوسری فیلڈس میں جا سکیں، اور میرے خیال میں اس سسٹم کو چینج بھی ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات آپ نے کی سوشل سپورٹ، اس میں یقیناً بہت زیادہ نہ صرف مانیٹری یا منی وائز لیکن سائیکولوجیکل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پش نہیں کریں، بہت زیادہ سٹریس نہیں کریں کہ انہوں نے ہر صورت MBBS میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے، کیونکہ پریزنٹ ٹائم میں کافی اسٹریس کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے بھی بچے بعض اوقات غلط ڈیسیجنز کر بیٹھتے ہیں اور خود کو نقصان پہنچانے کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں والدین کو بہت زیادہ پش نہیں کرنا چاہیے، ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، ان کا کیلیبر مختلف ہوتا ہے، اس پہ ہم بعد میں بھی ایک اور ویڈیو بھی کریں گے، لیکن میرے خیال میں بچوں کو بہت زیادہ پش نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ آپ کو گھر سے بہت زیادہ سپورٹ ملی۔ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے ابھی آپ جوائن کر رہی ہیں، آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑیں گی میڈیکل پروفیشن میں یا MBBS میں؟ مجھے لگتا ہے کہ سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے، بکس بہت زیادہ ہوتی ہیں، مطلب یاد رکھنے والی چیزیں، اور آپ غلط بھی مطلب یاد نہیں رکھ سکتے کیونکہ آگے آپ کو پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے،
اور تو مجھے لگتا ہے کہ یہی مشکلات آئیں گی کہ بہت زیادہ کچھ آپ کو میمورائز کرنا پڑتا ہے اور اب مطلب پھر آگے اپلائی کرنا ہے. اور یہ بھی بالکل درست ہے کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ چونکہ پہلے رٹا لگاتے رہتے ہیں, جب MBBS میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بکس بہت موٹی موٹی ہوتی ہیں اور بہت ساری ہوتی ہیں. سو میں یہ کہنا چاہوں گا, میں نے بھی اپنے آپ کو ریفائن کیا تھا جب میں FSC سے MBBS میں آیا تھا, اور مانا کہ آپ کو وہ پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس میں یاد صرف وہی کرنا ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے, یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزام میں آئے گا. اگر آپ بہت بڑی بک پڑھ رہے ہیں یا ٹیکسٹ بک پڑھ رہے ہیں تو اس کا پورا صفحہ نہیں لکھا جا سکتا, اس میں سے چند لائنیں آپ کو پک کرنی ہے. اس کا ایک طریقہ ہے جو کہ ہم نے اپنی ایک اسپیشل ویڈیو پہلے بھی کیا تھا, ہاؤ ٹو ریڈ ٹیکسٹ بکس, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات جو اس سوال میں تھی کہ آپ نے بتایا کہ اس کو کلینکلی امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انسانوں میں اور مشینوں میں یہی فرق ہے. مشین, اگر آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں, کچھ خراب ہو جاتا ہے آپ دوبارہ جا کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک مریض کو دیکھنے میں غلطی کرتے ہیں اور اس سے مریض کا نقصان ہوتا ہے تو وہ غلطی واپس نہیں ہو سکتی, مریض کا نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں اگریشن خاص طور پہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے, اور لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ کے ڈاکٹر کو یا میڈیکل سٹاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے. میرے خیال میں کوئی بھی ڈاکٹر انٹینشنلی یا ارادی طور پہ مریض کو نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن میڈیکل ایررز پوری دنیا میں ہوتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. ہمارا سسٹم, خاص طور پہ میڈیکل سسٹم, اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم ان ایررز کو ارلی آن ریکگنائز کر سکیں اور ان کو روک سکیں. لیکن ہمارے پیشنٹس کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسی سسٹم میں سروائیو کرنا ہے, لیکن اگریشن یا غصہ یا بدتمیزی اس کا حل نہیں ہے. اچھا, نیکسٹ, آپ نے کبھی سوچا کہ کون سی اسپیشلٹی آپ کرنا چاہتی ہیں MBBS مکمل کرنے کے بعد؟ میں نے سوچا ہے کہ میں کارڈیولوجی والی سائڈ پہ جاؤں گی, کیونکہ مجھے شوق ہے, مطلب ہارٹ, ایک تو پاکستان میں ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں, تو اور لیڈیز مطلب فیمیل کارڈیولوجسٹ بہت کم ہوتی ہیں, تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اس کارڈیولوجی کی طرف ہی جاؤں گی اسپیشلائزیشن. آپ کبھی کسی کارڈیولوجسٹ سے ملی, کبھی ان سے کوئی ایڈوائس لی آپ نے؟ نہیں, میں کسی سے نہیں ملی, کسی کارڈیولوجسٹ. سو اگین, کارڈیولوجی یا ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیزز پوری دنیا میں بہت کامن ہیں, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی بہت کامن ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پوری دنیا میں ڈیتھس ہوتی بھی ہیں. اور فیمیل کارڈیولوجسٹ کی ڈیمانڈ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کم ہوگی, لیکن یہ ایک ٹف فیلڈ ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اپنے پروفیشن اور اپنے گھر یا سوشل بیلنس کو کیسے مینٹین کریں گی؟ جی, جیسے کہ ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں, تو اس میں نے اپنی فیملی, اپنے فرینڈس اور اپنے مطلب اسٹڈیز کو الگ الگ رکھا ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اس کے مطابق اس کو فالو اپ کریں تو آپ اپنے پیرنٹس اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں, اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, آپ پروفیشنلی بھی اچھا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اورینٹیشن بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی فیلڈ جوائن کریں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں ٹائم کمٹمنٹ کتنی ریکوائرڈ ہے, اس میں جو آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ کوئی ایمرجنسی ریلیٹڈ فیلڈ ہے تو نیچرلی آپ کو رات کو بھی اٹھنا پڑ سکتا ہے. جب آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کبھی رات میں کبھی دن میں کال کیا جا سکتا ہے پیشنٹس کے لیے. اور میرے خیال میں خواتین کو خاص طور پہ اور لڑکوں کو, بوائز کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی فیوچر لائف یا فیوچر کیریئر میں کیسے خود کو دیکھتے ہیں, کہ وہ کس طرح کی جاب کرنا چاہیں گے. کارڈیولوجی کے علاوہ اور کون سی فیلڈ ہے جو آپ جانتی ہیں جس کے بارے میں یا کبھی آپ کا ان سے واسطہ پڑا؟ فیلڈس میں ڈرماٹولوجی جو اسکن سے ریلیٹڈ ہے, اور نیورولوجی برین سے, ان کے بارے میں نے سنا ہے, اور ریڈیولوجی, ریڈیشنس, یورولوجی. بس یہی مین مجھے پتہ ہے. نہیں, تھینک یو. دوبارہ اس کو سمجھیے گا, کیونکہ میڈیسن اور سرجری دو بڑی ڈویژنس ہیں. اس کے علاوہ وہ فیلڈز ہیں جو تھوڑی بہت میڈیسن ہیں, تھوڑی بہت سرجری ہیں, درمیان میں فال کرتی ہیں. میڈیسن, سرجری اور وہ فیلڈ جن میں میڈیسن اور سرجری دونوں کمبائنڈ کیے جاتے ہیں.
جو کمبائنڈ فیلڈس ہیں ان میں آپ کے آپتھمالوجی یا آنکھوں کے ڈس آرڈرس ہیں، ENT ہے، گائناکالوجی یا obstetrics ہیں، اور جو پرائمریلی میڈیسن ہیں جیسے ڈاکٹر سنینا نے بھی بتایا، اس میں نیورولوجی آ جاتی ہے، اس میں رومیٹالوجی آ جاتی ہے، انٹرنل میڈیسن آ جاتی ہے، سرجری کے اپنے فیلڈس ہیں جن میں یورولوجی ہے، آرتھوپیڈک ہے، نیورو سرجری ہے۔ تو میرے خیال میں جنرلی پیشنٹس کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا پرابلم میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے یا سرجری سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان میں پرابلم ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تمام میڈیکل فیلڈ میں یہ تھوڑی بہت کنفیوژن لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں بیسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے جنرل پریکٹیشنر یا فیملی فزیشین سے ڈسکس کریں تاکہ آپ کا ٹائم اور پیسے سیو ہوں۔ اگین میڈیسن میں عموماً نائٹ ایمرجنسیز ویسے نہیں ہوتی جیسے سرجری میں ہوتی ہیں، کہ اگر سپوزلی ٹراما ہو گیا ہے تو آپ سرجن کو رات کو خود آ کے آپریٹ کرنا ہے۔ میڈیسن میں آپ فون پہ بھی کنسلٹیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ کارڈیالوجی میں اگر آپ کو سپوزلی انٹروینشن کرنی ہے، کیتھیٹرائزیشن کرنی ہے، تو آپ کو خود جانا پڑے گا آپریشن تھیٹر یا ہاسپٹل اور جا کے اس مریض کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ نیورولوجی کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم آپ کے جو جونیئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہیں وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، انلیس کہ آپ کو انٹروینشن کرنے کے لیے خود آنا پڑے، جیسے کہ دل کے مریضوں میں انٹروینشن ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کے مریضوں میں بھی انٹروینشن ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ ڈرماٹالوجی ایک ایزی فیلڈ ہے جس میں نائٹ کالز نہیں ہوتی بالکل بھی۔ ریڈیالوجی بہت اچھی فیلڈ ہے، اس میں عموماً پیشنٹ انٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے بھی اچھی ہے کہ آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ پیتھولوجی، ہسٹوپیتھولوجی یا لیبارٹری ریلیٹڈ جو جابس ہیں وہ بھی لڑکیوں کے لیے بہتر سمجھی جاتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں شروع میں آپ کا جو بھی ڈیسیجن ہو، جب آپ MBBS میں ہوں یا پاکستان سے باہر کسی میڈیکل کالج میں ہوں، وہاں پہ جب آپ کی روٹیشنز ہوں، سب اسپیشلٹی روٹیشنز، تو ان میں ضرور جائیں، دیکھیں کہ وہاں کیسے کام ہوتا ہے، ان کی روٹین کیا ہوتی ہے۔ جیسے پیڈیاٹرک نیورولوجی ہے، اس میں کیسے کام ہوتا ہے، پیڈیاٹرک نیورو سرجری ہے، اس میں کیسے کام ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اپنا ڈیسیجن ریفائن کرنے میں آسانی رہے گی اور بعد میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ بتائیے کہ اس سارے پروسیس میں آپ کو کس نے گائیڈ کیا؟ جیسے پہلے نمبر پہ کہ آپ نے MBBS کرنا ہے، اس کو عموماً باہر کے ملکوں میں مینٹرشپ بھی بولا جاتا ہے۔ مینٹرشپ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ اپنی اورینٹیشن، اپنی چوائسیز کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ شخص اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ اور آپ کے انٹرسٹ کی بیسس پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور چوائسیز آپ کی ریفائن کرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے۔ تو آپ کو پہلے تو پتہ ہے کہ مینٹرشپ ہوتی کیا ہے۔ آپ کے کوئی مینٹر ہیں؟ میرے مینٹر تو میرے پیرنٹس ہی ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں، مطلب کہ ان کو پتہ تھا سٹارٹ سے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے اسی طرح سے لے کے چلا اور اس طرح سے گائیڈ کیا، تو میرے مینٹر تو وہی ہیں اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کامن ہے کہ ہم، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین انیشیل سٹیجز پہ آپ کے مینٹر ہو سکتے ہیں اور آپ کو بیسٹ ایڈوائز دے سکتے ہیں، لیکن اس میں پیرنٹس کا ایجوکیشن سٹیٹس کیا ہے، پیرنٹس کی اپنی فیلڈ کیا ہے، اس کے مطابق فرق آ جاتا ہے۔ لیکن ہر سٹیج پہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ آپ کو اورینٹیشن کی اور مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے کہ آپ کون سی فیلڈ چوز کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور کیسے آپ اپنا پروفیشنل سوشل بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے MBBS میں آ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ فیلڈ نہیں کنٹینیو کر سکیں گے، مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں ورک آورز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ ریزیڈنسی اور سب اسپیشلٹی ٹریننگ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ چوز کر لیتے ہیں، بعد میں ان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ فیلڈ جو ہے مجھے اتنی پسند نہیں آ رہی، یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ مجھے اتنا پسند نہیں آ رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ چوائس ہونی چاہیے کہ آپ اپنی فیلڈ سوئچ کر سکیں اور اپنی مرضی کے فیلڈ میں جا سکیں، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے، ایسا لائف لانگ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو اس پروفیشن میں اسی طرح کے مریضوں کو دیکھنا ہے،
اور اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ بہت جلدی تھک جائیں گے. تو اپنی جو بھی فیلڈ چوز کریں, جو بھی آپ فیلڈ آف ایکسپرٹیز چوز کریں, اس میں آپ کا انٹرسٹ ہونا لازمی ہے تاکہ آپ اس میں ایکسل کر سکیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ میٹرک اور ایف ایس سی, جیسے آپ پاکستان میں رہی ہیں, تو آپ کو کیا مشکلیں پیش آئیں؟ ایک تو ہم نے ڈسکس کیا کریمنگ یا رٹے والی بات, اس کے علاوہ آپ کو کیا مشکلیں محسوس ہوئیں ہمارے سسٹم میں؟ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا مطلب سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہی کریمنگ میمورائزیشن, مطلب آپ کو کریٹیوٹی نہیں کرنے دیتے. مطلب آپ کو سلیبس دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے, یہ لانگ ہے یہ شارٹ ہے, اس طرح سے آئے گا. تو جیسے باہر کے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بک دے دیتے ہیں, مطلب آپ کو ٹاپک بتا دیتے ہیں کہ آپ جہاں سے بھی کریں. یہاں ٹیکسٹ بکس لگی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہیں سے کرنا ہے, یہی ٹاپک کرنا ہے. تو میرے خیال سے اس طرح سے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو بک جو ابھی ہمارے نصاب میں ہیں وہ ایکچولی بہت چھوٹی بکس ہیں, لیکن چونکہ ہمارا ایکسپوجر ویسے نہیں ہوتا کہ باہر کے ملکوں میں 1000, 1500, 2000 صفحوں کی بک ہوتی, لیکن اس کو رٹا نہیں جاتا. اس میں سے پوائنٹس بنائے جاتے ہیں, اسائنمنٹس اور پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں, اور وہ آپ پروجیکٹس بنا کے یاد کرتے ہیں, اور جب آپ کا ایگزام ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے ہی پوائنٹس ریوائز کر کے آپ ایکسپلین کرتے ہیں یا پیپرز میں کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو گریڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی ڈفرینس ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر آپ کے 1100 میں سے 1105 نمبر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے, جو کہ میرے خیال میں ایک ناممکن سی بات ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو, اور وہ بھی ریٹن ایگزام میں. لیکن اگین ہمارے سسٹم میں امپرومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, خاص طور پہ جو رٹے والی بات ہے. اور بڑی ٹیکسٹ بکس ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو یہ پڑھنا آئے کہ ایک بڑی ٹیکسٹ بک کیسے پڑھی جاتی ہے. ایک اور کویشچن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جب آپ اپنی سب اسپیشلٹی کر رہی ہوں گی تو اب وہ آپ کہاں کرنا چاہیں گی, پاکستان میں, پاکستان سے باہر؟ انشاءاللہ پاکستان سے باہر. اور اس وجہ کیا ہے کہ آپ یہ ایسا سوچتی ہیں؟ کیونکہ باہر مطلب ایک اور ہی سیٹ اپ ہے, ہر اپروچ ڈفرینٹ ہے یہاں پاکستان کی نسبت. اگر آپ وہاں باہر سے کرتے ہیں تو زیادہ مطلب آپ, مجھے لگتا ہے کہ ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں, زیادہ آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور میرے خیال سے زیادہ وہاں سے نالج گین کر سکتے ہیں پاکستان کی نسبت. میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر سنینا کی جو ججمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے سسٹم میں مریض بہت زیادہ ہیں, پرابلمس بہت زیادہ ہیں, اور اپرچونٹی فار لرننگ کم ہے. اور سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز نہ صرف پریفر کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے پڑھیں یا باہر جا کے پریکٹس کریں, اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں سے کوئی واپس نہیں آتا, لیکن واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ زندگی بہت پرسکون بھی ہے یہاں کی نسبت, اور سب سے اہم لا اینڈ آرڈر ہے. وہاں پہ آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, کوئی آپ کی ججمنٹ کو ایز اے ڈاکٹر چیلنج کرے گا. آپ کے ڈاکٹر کولیگز یا ہاسپٹل سٹاف جو کہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ تو آپ کو جج کر سکتے ہیں اور آپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ایسے صحیح کر لیجئے, یا یہ اپ ٹو ڈیٹ گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کوئی پیشنٹ یا مریض آپ کو چیلنج اس طرح ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا, کیونکہ برین ڈرین ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں امریکہ میں بھی لیکچر کرتا رہا ہوں, اور میرے خیال میں نے خود کو بھی ریفائن کیا ہے اس پروسیس میں, اور پاکستان آ کے مجھے بہت زیادہ ریفائن کرنے کا موقع ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور عام لوگوں کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے, سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے بریلینٹ ڈاکٹرز, انجینئرز اور باقی لوگ ملک سے باہر جاتے رہیں گے تو ملک میں گیپ آ جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ پروسیس ہر لیول پہ ہو رہا ہے, اور اس کو ہمیں نہ صرف روکنے کی بلکہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر آپ باہر جا کے اب کچھ ایکسپیرینس لیتے ہیں, وہ ایکسپیرینس پاکستان کے ایکسپیرینس سے بہت بہتر ہوتا ہے,
کیونکہ میں نے نہ صرف پاکستان میں پریکٹس کی ہے، میں نے پاکستان سے باہر بھی 3 ڈفرینٹ کنٹریز میں پریکٹس کی ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوالٹی آف پریکٹس اور لرننگ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کا سب کو فائدہ ہوگا جو سنیں گے، اور ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔